السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، بہت سارے سوالات آپ لوگوں نے کیے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جوابات آج کے کمنٹ باکس نمبر 21 میں دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے محترم جناب کنور فیض علی خان صاحب نے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی زمین ایسی ہو جو کہ ہماری ہو لیکن گھر کے ہی کوئی دوسرے لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہو تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ جی دیکھیے، اگر وہ زمین آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کی ہی ہے لیکن کسی دوسرے نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ زمین تجارت کی غرض سے خریدی گئی تھی، یعنی وہ خرید و فروخت کے لیے جب بھی اس کا ویلیویشن بڑھے اس وقت آپ کو بیچنا تھا، اس طور پہ وہ زمین تھی، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اگر خود آپ کے رہنے کے لیے، آپ کے انتظام کے لیے، آپ کی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے وہ زمین تھی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے۔ لیکن فی الحال آپ نے جو کنڈیشن بتائی ہے کہ اس زمین کے اوپر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ خریدی اور بیچے جانے والی زمین ہے، تجارت کی لائن سے خریدی گئی زمین ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاہے تو آپ ابھی دے دیں یا پھر جس وقت ان لوگوں کے پاس سے آپ کے قبضے میں آ جائے اس وقت بقیہ پورے سالوں کا حساب لگا کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے مجاہد شیخ نے، پوچھتے ہیں سینیٹائزر لگانے سے کیا ہوتا ہے اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا سینیٹائزر لگا کر نماز ادا کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ جی بالکل درست ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا حلال ہے۔ ہاں، سینیٹائزر اگر آپ کو پتا ہو کہ اس میں جو الکحل ملا ہے یہ حرام اور ناپاک اجزاء سے بن کر کے ملا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کا استعمال ناجائز ہوگا، ورنہ عام طور پر جو سینیٹائزر ہوتے ہیں اس میں جو الکحل شامل کیا جاتا ہے وہ حرام اور ناپاک قسم کا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا استعمال کر کے آپ ہاتھوں کو لگا کر یا ہاتھوں کو دھو کر کے نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ سینیٹائزر کے استعمال کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد ہی نماز ادا کریں۔ اگلا سوال کیا ہے علیمہ خان نے، پوچھتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم استنجا کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو پیچھے کے حصے بھی دھونا ضروری ہوتا ہے یا پھر جہاں سے پیشاب خارج ہوتی ہے اسی کو دھونا ضروری ہے؟ جی دیکھیے، جب آپ استنجا سے فارغ ہوئی ہیں، پیشاب سے فارغ ہوئی ہے، تو اس وقت صرف پیشاب والی جگہ کو دھونا ضروری ہوتا ہے، پاخانے والی جگہ کو دھونا ضروری ہوتا نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے سارہ خان نے، پوچھتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میری واشنگ مشین فلی آٹومیٹک ہے، اس میں ایک ہی سیکشن ہے جس میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں، پھر وہ کپڑے دھونے کے بعد اسی میں دوسری طرف سکھائے جاتے ہیں، تو کیا ایسے واشنگ مشین میں کپڑے دھونا درست ہے؟ ہمارے کپڑے پاک ہوتے ہیں یا پاک نہیں ہوتے؟ جی بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ایسے واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہیں جو کہ فلی آٹومیٹک ہوتی ہے، آپ ایک مرتبہ اس میں ناپاک کپڑے ڈالتے ہیں، پھر پانی آن کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پانی میں گھلنے کے بعد، گھومنے کے بعد وہ کپڑوں کے اوپر جو نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کپڑوں میں جو پانی ہوتا ہے اس کو نیچے سے خارج کر دیا جاتا ہے، بہا دیا جاتا ہے، پھر وہ کپڑے اندر ہی سوکھ جاتے ہیں، اس کا پورا پانی نچوڑ لیا جاتا ہے۔ اس طرح کا عمل آپ 3 مرتبہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، ناپاکی کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ سوال نمبر 1، لوگ دوران نماز دائیں بائیں جھومتے ہیں، کیا ان کے اس عمل کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، نماز ادا کرتے وقت ضروری ہے کہ ہم بالکل اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جو اطمینان ہوگا یہ خشوع و خضوع کہا جاتا ہے، اور خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور ہم جسمانی اعتبار سے بھی حرکت نہ کر رہے ہوں، ادھر ادھر نہ گھوم رہے ہوں۔
تو نماز کی ادائیگی کے لیے بہتر ہے کہ آدمی اپنے ذہن اور دماغ سے اور دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور اپنے جسم کو بھی بلا وجہ ادھر ادھر نہ ہلائے. بہت زیادہ ہلانے کی وجہ سے اگر عمل کثیر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. انہی کا سوال نمبر 2 ہے. کہتے ہیں نماز میں 2 بار سے زیادہ حرکت کرنے پر نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو کیا پیر کی انگلی کو یا انگوٹھے کو ادھر ادھر گھمانے کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہوتی ہے یا نماز فاسد نہیں ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، اگر نماز کے کسی ایک رکن میں مثال کے طور پر آپ سجدے میں گئے ہیں اور سجدے میں ہی 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کہیں کھجایا ہے یا اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہیں رکھا ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن اگر 2 مرتبہ آپ نے کسی عذر کی وجہ سے، مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے یا کھجانے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو ہلایا ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. رہی انگلیوں اور انگوٹھوں کو ہلانے کی بات، تو یہ عمل بہتر نہیں ہے. آدمی نماز کے وقت کھڑے ہوتے ہوئے قیام کی حالت میں یوں ہی انگوٹھے اور انگلیوں کو ہلاتا ہے تو یہ چیز نماز کی روح کے خلاف ہے. اس طرح کا کام بیہودہ اور لغو ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ان کا سوال نمبر 3 ہے. کہتے ہیں منہ میں ذائقہ باقی ہو یعنی میٹھا پن یا پھر تیکھا پن باقی ہو تو کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے جبکہ حلق میں محسوس ہو؟ اور کون سے مقدار میں وہ چیز ہونی چاہیے؟ اگر اس کو دانتوں سے نکال کر حلق کے نیچے اتار لیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. دیکھیے، نماز کی ادائیگی کے وقت بہتر ہے کہ آدمی وضو کر لے. اگر وہ پہلے سے باوضو ہے لیکن پہلے اس نے کچھ کھا لیا پی لیا ہے تو اس صورت میں بہتر ہے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے یا پھر کم از کم کلی کر لے تاکہ نماز بالکل اطمینان کے ساتھ ادا کی جا سکے. مگر اگر کسی شخص نے کلی بھی نہیں کی، کوئی میٹھی چیز یا پھر کوئی تیکھی یا کھٹی چیز کھا لی تھی اور نماز کے دوران اس کو اپنے منہ میں وہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، چاہے میٹھا پن ہو، تیکھا پن ہو یا کھارا پن ہو، کسی بھی قسم کے کھانے کا مزہ منہ میں محسوس ہو رہا ہے تو اس مزے کی وجہ سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اگر منہ کے اندر جو تھوک ہے اس تھوک میں مل کر وہ مزہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. نماز کے دوران آپ کے منہ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، پہلے آپ کھانا کھا رہے تھے تو اس کھانے کا کوئی ذرہ آپ کے دانتوں میں پھنسا تھا اور نماز کے دوران ہی وہ ٹکڑا نکل گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا ہے. چنے کی مقدار سے اگر کم ہے تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، لیکن چنے کے برابر یا اس سے بڑی چیز ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر نماز کے دوران باہر سے معمولی مقدار میں تل کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اٹھا کر آپ اپنے منہ میں ڈالتے ہو اور وہ آپ کے حلق میں اتر جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اگلا سوال کیا ہے منزہ رفیق نے. پوچھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، اگر کپڑوں پر درہم کی مقدار سے کم نجاست لگی ہو جیسے کہ بلڈ وغیرہ یا پھر وائٹ ڈسچارج تو اس صورت میں نماز درست ہوتی ہے یا درست نہیں ہوتی؟ اور اگر نماز صحیح ہو جاتی ہے تو کیا وہ نماز مکروہ ہوتی ہے یا پھر نارمل ہماری جیسی نماز ہوتی ہے وہی ہے؟ دیکھیے، نماز کے پہلے ہمارے جسم کے اوپر اور ہمارے کپڑے پر جو نجاست لگی ہے، اگر آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ فلاں جگہ پر نجاست اور ناپاکی لگی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس ناپاکی والے حصے کو صاف کر لے تاکہ نماز میں کسی قسم کا کوئی شک اور وسوسہ پیدا نہ ہو. لیکن اگر کوئی نجاست لگی تھی اور وہ 1 درہم سے کم تھی تو 1 درہم سے کم نجاست معاف ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو دھویا نہیں ہے، ویسے ہی نماز ادا کر لی ہے تو آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے. ہاں، تھوڑی بہت کراہت ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے مکمل طور پر طہارت اور پاکی حاصل کر لی جائے. اگلا سوال کرتے ہیں ریاض الدین لاری صاحب. پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کسی کو ڈرپ لگائے ہیں نس سے نیڈل نکالنے کے بعد جب وہ ڈرپ کی دوا ہوتی ہے نیڈل سے چھینٹے آ جاتے ہیں تو کیا وہ نجس ہے؟ کیونکہ انجیکشن جو ہے وہ خون میں گیا ہوا تھا. اس صورت میں طہارت اور پاکی کا حکم کیا ہے؟ جی دیکھیے، جب بھی انجیکشن لگایا جائے یا سلائن چڑھائی جائے تو اس کے بعد جو خون نکلتا ہے سوئی کے لگانے کے بعد،
اگر وہ اتنی کم مقدار میں ہے جو کہ بہہ نہیں سکتا ہو تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس سوئی کے نکالنے کے بعد اتنی زیادہ مقدار میں خون نکل جائے کہ وہ بہنے لگ جائے تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی حکم اس کے نڈل کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر جو خون لگا ہے وہ خون بہت زیادہ مقدار میں ہے اور وہ خون اگر آپ کے ہاتھ میں یا کپڑے کے اوپر لگ جاتا ہے اور 1 درہم سے زیادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے۔ 1 درہم سے کم مقدار ہو تو دھو لینا بہتر اور افضل ہے، اور اگر نہیں دھویا جاتا ہے تب بھی معاف ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تھی اور اس کے اندر خون جم گیا تھا اسکن کے اندر، میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ کچھ سوجا ہوا محسوس ہو رہا تھا، پھر میں نے کسی چبھانے والی چیز سے وہاں پر چبایا اور اس میں جو بلڈ تھا وہ باہر نکل دیا، پورا کے پورا بلڈ باہر نکل گیا لیکن تھوڑا سا بلڈ جمع ہوا ہے، بالکل سوئی کی نوک کے برابر کالا کالا سا ہے، تو کیا اس صورت میں اس کے رہتے ہوئے میرا وضو اور غسل درست ہو جاتا ہے یا پھر بالکل سوئی سے اس کو نکالنا ہی ضروری ہے، اس کے بعد ہی میرا وضو اور غسل درست ہوگا؟ جی دیکھیے، جب آپ نے اپنے جسم کے اوپر جو پھوڑا یا پھنسی تھی اس کو پھوڑ دیا اور اس میں کی جتنی رطوبت تھی، گندگی تھی، وہ آپ نے باہر نکال دی ہے، تو باہر نکالنے کے بعد جب وہ خون یا پیپ بہا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹا ہے، آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ دوبارہ وضو کر لے۔ اب اس کے بعد جبکہ تھوڑا سا کچرا ابھی تک اس زخم کے اندر موجود ہے تو آپ اس صورت میں اگر پوچھتے ہیں کہ اس کچرے کے رہتے ہوئے آپ کا وضو اور غسل صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں جان لیں کہ جو کچرا جلد کے اندر پہنچ چکا ہے، جلد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ وضو اور غسل کرتے ہیں تو آپ کے وضو اور غسل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کا وضو بھی صحیح ہے اور آپ کا غسل بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں حافظ محمد سلیم صاحب، کہتے ہیں ایک ویڈیو اپنے علاقے میں آج کل کے حساب سے کشمش اور کھجور اور گندم کے حساب سے صدقہ فطر کی کتنی رقم بنتی ہے اور کتنے کلو بنتے ہیں، اور نابالغ بچوں کے اکاؤنٹ میں زکوٰۃ کے نصاب کی رقم جمع ہے تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا یا نہیں، برائے مہربانی بتلا دیں۔ دیکھیے، جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے لیکن اتنا مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے، گھر کا ساز و سامان جو ضرورت سے زائد ہے، اس کی رقم کو اگر ملا لیا جائے، جوڑ لیا جائے تو وہ پوری رقم 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو اس آدمی کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اب یہ ایسا آدمی اپنی جانب سے بھی صدقہ فطر نکالے گا اور اپنی جو نابالغ اولاد ہے، چھوٹی اولاد ہے، لڑکا اور لڑکیاں، ان کے جانب سے بھی صدقہ فطر نکالے گا۔ البتہ جو بالغ بچے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں بھی اگر بالغ ہیں تو ان کا صدقہ فطر باپ کے ذمہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر اس کے شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتلا دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ گیہوں نکالنا چاہتے ہیں تو 1.25 کلو لازم ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ پورے کے پورے 2 کلو گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت نکالی جائے۔ اور اگر کشمش، کھجور اور جو کے ذریعے آپ صدقہ فطر نکالنا چاہتے ہیں تو پھر 3.5 کلو اس کی مقدار ہونی چاہیے، یا پھر 3.5 کلو میں جتنی چیزیں آتی ہے ان اعتبار سے آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے۔ آج کل کے حالات میں ہم لوگ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے صرف گندم کا سہارا اور گیہوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے تو آپ گندم سے تھوڑا اوپر اٹھ جائے، جو کی مقدار کے اعتبار سے نکالے، کھجور یا کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالے، بہت زیادہ بہتر ہے، اس میں غریب لوگوں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، نابالغ بچے، ان کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہے کہ وہ نصاب کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ بچے مالدار ہوتے ہیں، ان کے مال میں سے ہی صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اور اگر یہ بچے غریب ہوتے ہیں تو اس صورت میں باپ اپنے مال میں سے ان کی جانب سے صدقہ فطر نکالے گا۔ اگلا سوال کرتی ہیں محترمہ ماہین بیگم قلم نوری، پوچھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب روزے کی حالت میں چہرے پر کریم لگا سکتے ہیں یا نہیں، اور بالوں میں تیل لگانا کیسا ہے؟ بالکل درست ہے، چہرے پر آپ کریم لگا سکتی ہیں، اسی طرح بالوں کے اندر شیمپو یا تیل وغیرہ لگانا بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ تیل میں بھی دو کوالٹی ہوتی ہے، ایک ٹھنڈک کے لیے جو تیل ہوتا ہے اس ٹھنڈک والے تیل کو بھی آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ چہرے پر اگر کوئی کریم وغیرہ لگاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں کے باہر والے حصے میں لگائیں، بہت زیادہ اندر تک نہ لگائیں۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ جو ہونٹ کے اندر آپ کریم لگائیں گے یا پھر لپس کیئر والی کوئی چیز لگائیں گے تو وہ تھوک کے ذریعے اندر حلق تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے بہت زیادہ اندر تک کوئی کریم وغیرہ نہیں لگانا چاہیے، باہر والے حصے میں لگا دیں، بہتر ہوگا۔ اگلا سوال کرتے ہیں کنور فیض علی خان صاحب، پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قرآن پڑھتے وقت میں سکتہ اور وقفہ میں کنفیوز ہو گیا، اور وقف کی جگہ سکتہ کرنے لگا اور سکتے کی جگہ وقف کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے بہت سارا قرآن کریم پڑھ لیا ہے، تو کیا اب مجھے دوبارہ جتنا پڑھا ہے اور اس میں سکتہ اور وقفہ کا خیال نہیں رکھا ہے دوبارہ دہرانا ہوگا یا پھر کیا کریں؟ دیکھیے، جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس تلاوت میں تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، جیسے اخفاء، ادغام، غنہ، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح سکتہ، وقفہ، کہاں پر آیتوں کو ملانا ہے، کہاں پر رک جانا ہے، ان تمام باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت میں نور پیدا ہوتا ہے، نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ نے سکتے اور وقفے کے درمیان فرق نہیں کیا اور بس آپ تلاوت کرتے چلے گئے، تو دیکھیے اس طرح کرنے سے کبھی کبھی معانی بدل جاتے ہیں، اور یہ معانی اکثر و بیشتر اس وقت بدل جاتے ہیں جبکہ آدمی باقاعدہ سوچ سمجھ کر کے وہاں پر رکتا نہیں ہے یا پھر ملا کر کے پڑھ لیتا ہے۔ یہ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو بدعقیدہ ہوتے ہیں، قرآن کریم سے انہیں شغف نہیں ہوتا، قرآن کریم کے معانی بدلنا چاہتے ہیں، تو ایسے بددین لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو بدل کر ان کے معانی کو بدل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ ایک صاحب ایمان ہو، آپ سے یہ جو غلطی ہو گئی ہے تو یقیناً آپ نے قرآن کریم کی آیتوں اور ان کے معانی کو بدلنے کی نیت سے اس طرح نہیں کیا ہے، یہ معاف ہے، لیکن آئندہ ان تمام باتوں کا آپ کو خیال کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کسی لکڑی کے ٹیبل پہ مزی یا منی لگ جائے تو اس صورت میں اس کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی اس کو دھو لیا جائے گا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھو لیا جائے گا جب تک کہ وہ مزی یا منی وہاں سے نہیں نکل جاتی ہے، اس کے بعد وہ ٹیبل یا جو بھی چیز ہے لکڑی کی بنی ہوئی وہ پاک ہو جائے گی۔ اگلا سوال کیا ہے خالد احمد نے، پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اس کے بعد میں نفل ادا کروں گی، اللہ تعالیٰ سے نفل ادا کرنے کو کہا ہے، کتنی تعداد ہوگی یہ نہیں کہا ہے، اس صورت میں اگر وہ ہمارا کام ہو جائے تو پھر نفل نماز ادا کرنے کی تعداد کیا ہوگی؟ جی دیکھیے، آپ نے مطلق طور پر کہا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو نفل ادا کرو گی، تو نفل کم از کم 2 رکعت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد ہوتی نہیں ہے، اس لیے آپ نے چونکہ مطلق کہا ہے اور مطلق کہنے کی وجہ سے 2 رکعت بھی ادا کر لیتی ہے، تو پھر وہ جو نماز کی نیت آپ نے کی تھی یا نماز کی جو ذمہ داری آپ نے اوپر لی تھی وہ ذمہ داری آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اگلا سوال کیا ہے مونی خان نے، پوچھتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتی یہ ہے کہ اگر لکڑی کا دروازہ ہے اور وہ ناپاک ہو جائے جس میں کٹنگ یعنی کہ ڈیزائن وغیرہ بنی رہتی ہے، تو اس صورت میں اس ناپاک دروازے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح اس میں جو کڑی کنڈے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ دیکھیے، اگر آپ کی نجاست جو اس میں لگی ہے وہ 2 قسم کی ہوگی، یا تو نظر آنے والی ہوگی یا نظر نہ آنے والی ہوگی۔ اگر نظر آنے والی کوئی نجاست ہے تو آپ اس کو اتنی مرتبہ دھو لیں کہ وہ نجاست وہاں سے ختم ہو جائے، اس کے اثرات بھی ختم ہو جائے۔ اور اگر وہ نجاست جو لگی ہے وہ نظر آنے والی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو دروازہ 3 مرتبہ دھو لینا ہے، یا اس جگہ کو دھونا ہے جہاں پر وہ نظر نہ آنے والی نجاست لگی ہے، آپ کا دروازہ پاک ہو جائے گا۔
یہی حکم آپ کے کڑی اور کنڈے کا بھی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے، ایک محترمہ نے پوچھتی ہے، السلام علیکم، کیا طہارت لیتے سمے 3 بار یا 5 بار پانی سے دھونا ضروری ہے؟ 4 بار میں دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ پانی سے استنجا کر رہے ہیں تو اس کے لیے صرف اتنی شرط ہے کہ وہ جگہ جہاں پر نجاست لگی ہے وہ نجاست مکمل طور پر ختم ہو جائے، چاہے 1 مرتبہ میں ختم ہو، 2 میں ہو، 3 میں ہو، 4 میں ہو یا 5 میں ہو۔ جب تک نجاست ختم نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کو دھونا ہے۔ اگر 1 مرتبہ میں نجاست ختم ہو جاتی ہے تو پھر 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے، حافظ محمد سلیم صاحب نے پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ سگی مامی اور بھانجے کا پردہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل پردہ ہے۔ سگی مامی اپنے بھانجے کے لیے محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے، حافظ محمد سلیم صاحب نے ہی پوچھتے ہیں، السلام علیکم، ہماری مسجد میں پپئی اور پھول کے درخت ہیں، کیا وہ پپئی یعنی جو پپیتا ہوتا ہے وہ اور پھول اسی طرح جس قسم کا بھی درخت مسجد میں لگا ہے اس کے پھلوں کو توڑ کر اپنے گھر پر لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ جی بالکل لا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مسجد کے متولیان سے اور مسجد کے ذمہ داران سے اجازت طلب کر لیں۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو اس صورت میں جتنے بھی پھل اور پھول آپ مسجد سے لا رہے ہیں اس کی قیمت مسجد میں جمع کروا دے اور وہ پوری قیمت مسجد کے مسالے اور ان کی ضروریات میں صرف کی جائے گی۔ اگلا سوال کرتے ہیں، ریاض راری صاحب پوچھتے ہیں، ایک سوال اور ہے، کیا رات میں پودے وغیرہ کاٹے جا سکتے ہیں؟ اسی طرح جو فلاور ہوتے ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، ان کو توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ سے جن وغیرہ حاوی ہو جاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو درخت ہوتے ہیں ان درختوں کو رات میں آپ پانی دے سکتے ہیں، اگر ان کی شاخیں کاٹنی ہے رات کے وقت تو کاٹ بھی سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے وقت میں آپ پانی دیں یا ایسے وقت میں اس کی شاخیں کاٹیں یا ان کے پھل اور پھول توڑیں جس وقت وہاں پر روشنی کا معقول انتظام ہو۔ اگر روشنی کا معقول انتظام نہیں ہے تو پھر مکروہ ہے۔ مکروہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اندھیرے میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، پھول توڑنے اور پھل توڑنے کے چکر میں خود آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ البتہ جن وغیرہ کا کوئی سایہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں توہمات کی جانب سے ہے اور توہمات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلا سوال کرتے ہیں، ریاض راری صاحب پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، کہیں پہ میت وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جانے پہ لوگ سلام کرنے پر کہتے ہیں کہ میت ہے یہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، کیا میت کے یہاں سلام نہیں کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں بتلائیں۔ جی دیکھیے، جس وقت ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کی سلامتی ہو۔ سلام کے کلمات ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی رحمت آپ پر ہو۔ تو یہ بہت بری چیز ہوگی کہ ہم خوشیوں کے موقع پر لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتیں بھیجنے کی دعا کریں اور جہاں پر میت ہو، جبکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ میت پر زیادہ سے زیادہ رحمتیں اترے، زیادہ سے زیادہ سلام اترے، تو ایسے موقع پر اگر ہم سلام نہ کریں اور سلام کرنے کے باوجود لوگ اس کا جواب نہ دیں تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ اگر یہ بات لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر رکھی ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میت گھر میں سلام نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے نحوست وغیرہ پھیلتی ہے، تو یہ تمام چیزیں بالکل غیر شرعی ہے، یہ توہمات کی جانب سے شیطانی باتیں ہیں، ان تمام باتوں سے نہایت بچنا چاہیے۔ اگلا سوال کرتے ہیں، کنور فیض علی خان صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غسل یا وضو کے دوران منہ دھونے میں آنکھوں کو بند کرنا چاہیے یا کھلا رکھنا چاہیے؟ غسل اور وضو کے دوران آپ کی آنکھیں جو ہوتی ہے، آنکھوں کے باہر والے حصے کا دھونا ضروری ہے۔ البتہ آنکھ کے اندر والی جو جگہ ہے، آنکھ کی جو پتلیاں ہیں،
उन पुतलियों को धोना जरूरी नहीं होता है। इसलिए गुस्ल और वुजू के दौरान आपकी आंखें बंद हो जाती हैं खुद ब खुद कुदरती तौर पर, या आप अपनी जाती तौर पर आंखों को बंद करते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता बहुत ज्यादा भींच कर, इस तरह भींच कर के आंखों के जो हल्के होते हैं जहां पर पलकें होती है वो पलकों के बाहर वाले हिस्से भी बंद हो जाए, इस तरह भींच कर आंखों को नहीं बंद करना चाहिए। जो बाहर पलकों वाली जगह होती है उनका धोना वुजू और गुस्ल में जरूरी होता है। अगला सवाल किया है मुनज़्ज़ह रफीक ने, पूछती है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जो मार्बल वाली टाइल्स होती हैं अगर दीवार पर लगी हो तो उनके खुश्क होने से भी उनके ऊपर लगी नापाकी पाक हो जाती है, दीवार पाक होती है या नहीं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी देखिए, जो दीवारें होती है वो भी जमीन के हुक्म में है। जिस तरह जमीन के ऊपर कोई नजासत गिर जाए और हवा या धूप की वजह से उस नजासत का असर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और जमीन पाक हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह दीवार भी पाक हो जाएगी, चाहे उसके ऊपर टाइल्स लगी हो या फिर मार्बल वगैरह कुछ भी लगा हो। अगला सवाल किया है साइना अंसारी ने। सवाल इनका ये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल ये था कि अगर कोई शख्स किसी जनाजे में शिरकत करे और नमाज की अदायगी कर ले तो फिर मिट्टी देना भी फर्ज है? जी बिल्कुल फर्ज नहीं है। जिस वक्त आप जनाजे के लिए जाते हो तो कुल 3 काम होते हैं। पहला काम होता है जनाजे के साथ चलना, दूसरा काम होता है मय्यत की नमाज जनाजा अदा करना और तीसरा काम होता है मय्यत को दफनाने तक वहां रुकना। अगर आप तीनों काम कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा सवाब है, 2 काम करते हैं तो थोड़ा कम सवाब है, 1 काम करते हैं तो उससे भी कम सवाब है। बहरहाल अगर आपने 1 काम किया और आपके पास वक्त नहीं है और चले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसकी गुंजाइश है। 1 काम करने की वजह से दूसरा काम करना फर्ज और जरूरी नहीं होता है। अगला सवाल किया है शारिक अंसारी साहब ने, पूछते हैं अगर शर्मगाह से चिपचिपी चीज निकल जाए तो इस सूरत में कैसे पाक करें, प्लीज बताएं। जिस जगह पर वो चीज लगी हुई है उसको पाक करने का तरीका क्या है? अगर वसवसा आता है कि शायद ये चीज यहाँ वहां लगी होगी, अंदर बाहर लगी होगी, तो इस सूरत में कौन सी चीजें पाक करें, जरूर बतलाए, बहुत ज्यादा टेंशन होती है। देखिए, शर्मगाह से जो चीजें निकलती है वो कुल 4 किस्म की होती है। पहली चीज तो होती है पेशाब, दूसरी चीज जो चिपचिपी होती है उनमें 3 चीजें हैं। पहली चीज तो मनी, दूसरी मदी और तीसरी वदी। अगर पेशाब निकल जाता है तो इस सूरत में आपका वुजू टूट जाता है, मनी निकल जाती है तो इस सूरत में आपका गुस्ल भी टूट जाता है, और मजी और वदी ये 2 चीजें ऐसी होती है जिनके निकलने की वजह से आपका गुस्ल तो नहीं टूटता, अलबत्ता वुजू टूट जाता है। ये तमाम चीजें जब निकल जाए तो उतनी चीजों को धोना जरूरी है जहां जहां पर ये चीजें लगी हैं। शक की वजह से किसी भी शक पर अमल नहीं करना है। यकीनी तौर पर जहां जहां ये नापाकी लगी है, चाहे आपके जिस्म पर, चाहे आपके अंडरवेयर पर, चाहे आपके कपड़े पर, या किसी भी जगह, जितनी जगह नापाकी लगी है सिर्फ उतनी जगहों का ही धोना जरूरी है, वरना शक तो आपके पूरे घर को भी नापाक कर देगा। इसलिए शक के पीछे आप बिल्कुल न चले, यकीन जहां पर होता है उतनी चीजों को धो लिया जाए, इंशाअल्लाह आप पाक हो जाओगे। अगला सवाल किया है हमारी एक बहन ने, पूछती है अगर किसी को इह्तिलाम का वहम हो जाए तो इस सूरत में क्या करे? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जब मैं नींद से बेदार हुई तो मैंने चेक किया तो पता चला कि कपड़े थोड़े से कड़क कड़क हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ये भी समझ में आ रहा है कि बाज दफा कपड़े यूं ही कड़क हो जाते हैं, तो इस सूरत में मुझ पर गुस्ल करना फर्ज है या फर्ज नहीं है? तो यहाँ पर कुल 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि नींद से बेदार होने के बाद आपको यकीन है कि वो जो धब्बे लगे हैं वो यकीनन मनी के हैं, तो इस सूरत में आपके ऊपर गुस्ल करना फर्ज है। दूसरी चीज, नींद की हालत में आपको कुछ ख्वाब वगैरह नजर आया, इह्तिलाम हुआ, इस बात का भी आपको पक्का यकीन है और धब्बे भी नजर आ रहे हैं, तो इस सूरत में भी आपके ऊपर गुस्ल करना फर्ज है। तीसरी चीज, आपको याद है कि आपने कुछ ख्वाब वगैरह देखा है और इह्तिलाम वगैरह आपको हुआ है, लेकिन नींद से बेदार होने के बाद कोई निशान नजर नहीं आ रहा है, न कोई धब्बा नजर आ रहा है, न कपड़े वगैरह कड़क है, न कोई बदबू महसूस हो रही है, तो फिर इस सूरत में आपके ऊपर गुस्ल करना फर्ज नहीं है। इस सूरत में जो आपको शक हो रहा है और वहम हो रहा है कि शायद वो धब्बे मनी के हो, तो इस सूरत में आप गौर कर ले। अगर आपको पक्का यकीन है कि आपने कुछ ख्वाब वगैरह देखा था और आपको इह्तिलाम हुआ है, तो इस सूरत में वाकईतन वो मनी ही है, इस सूरत में आपके ऊपर गुस्ल करना फर्ज है।
اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم، کوئی انسان بینک میں جاب کرتا ہے اور جاب کرتے کرتے ہی اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو انتقال ہونے کے بعد اس کی جتنی بھی کمائی ہوئی ہے وہ سب کے سب حرام ہے، تو پوری کی پوری کمائی کو بلا ثواب کی نیت صدقہ کرنا ضروری ہے یا پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی آدمی حرام کی کمائی کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پوری حرام سے کمائی ہوئی رقم کو بلا ثواب کی نیت کے غریبوں میں صدقہ کر دے۔ اب ان صاحب کے لیے ضروری تھا کہ اپنی زندگی اور اپنی حیات میں ہی پورے مال کو صدقہ کر دیتے، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ پورا کے پورا مال ان کے ورثہ کا ہو گیا ہے۔ اب یہ پورا مال ان کے شرعی وارث لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اب وارث لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف سے جو مال آیا ہے تو ظاہر بات ہے کچھ مال تو وہ ہوگا جو انہوں نے حرام کمایا ہوگا اور کچھ مال ان کا حلال کا ہوگا، تو جتنا حلال ان کو ملا ہے وہ رکھ لے، اور جو حرام مال ان کو وراثت میں ملا ہے وہ پورا کے پورا مال بلا ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو ہم تمام کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔